السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سیشن کی شروعات ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 150 سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هلم شهداءکم الذین یشهدون ان اللہ حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذین كذبوا بآیاتنا والذین لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون۔ آپ کہہ دیں تم اپنے ان گواہوں کو لے آؤ جو گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ نے ہی اسے حرام کیا ہے، پھر اگر وہ گواہی دیں تو آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دیں اور ان افراد کی خواہشات پر نہ چلیں جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہ دوسروں کو اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ یہاں اس آیت میں اگر اس کو ہم پچھلی آیت سے متعلق کر کے دیکھیں تو اس میں ایک بات بڑی وضاحت سے آتی ہے کہ جس چیز کی حلت و حرمت کی بات آپ کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ دلیل پیش کریں، اور ساتھ میں علمی دلیل کی باقاعدگی کے ساتھ میں بات کی گئی تھی۔ تو یہ اس طرح سے سوال کے انداز میں اس بات کی نفی کی جا رہی ہے کہ نہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ دوسری بات ایک اور بھی کہی جا رہی ہے کہ اگر غلطی کے اوپر یا غلط روش پہ اجتماع ہو جائے بہت سارے لوگوں کا بھی، تب بھی وہ غلط صحیح نہیں ہو سکتا ہے۔ فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، غلطی پہ اگر میجورٹی جمع ہو جائے تب بھی وہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں اس بات کا ذکر دوسرے انداز بھی موجود ہے کہ اکثریت جو ہے غلط روش پہ چلنے والی ہے، اور اس میں سے قلیل لوگ ایسے ہیں۔ جو دو الفاظ ہیں قلیل اور اکثر، قرآن کے ہی الفاظ ہیں۔ قلیل ہیں جو بات کو سمجھتے ہیں اور عقل کا استعمال کرتے ہیں۔ پھر یہاں پہ یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ کچھ لوگ جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں ان کے نقش قدم پہ نہیں چلنا چاہیے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک طرف اللہ کا حکم ہے اور دوسری طرف ان خواہشات کی مرضی ہے یا ان لوگوں کی خواہشات کی مرضی ہے جو جن کا شمار غیر اللہ میں ہوتا ہے، تب ان کی اتباع انسان کیوں کرتا ہے اور کیسے کرتا ہے؟ یہ بہت ہی ایک بہت اہم بات ہے جسے ہم سب کو سمجھنا چاہیے۔ شیطان انسان کو انہی راستوں سے گمراہ کرتا ہے جو راستے اس کی ہدایت کے نزدیک ہوتے ہیں۔ انسان کبھی کسی جب بھی انسان کو بھٹکانا ہوتا ہے تو خوبصورت انداز میں بھٹکاتا ہے، وہ کہ انسان بھٹک بھی جائے اور پھر اس کو احساس بھی نہ ہو اور شیطان کا اپنا کام بھی چل جائے۔ یہ شیاطین من الانس کا بھی یہی رویہ ہے اور شیاطین من الجن کا بھی یہی رویہ ہے۔ جب انسان کو بھٹکانا مثال کے طور پہ کوئی فرض کی ادائیگی ہے تو وہ کام جس وقت میں بہت ضروری ہے اسی وقت میں کوئی دوسرا کام بھی اس کو سمجھا دیتا ہے۔ اس کی بہت چھوٹی سی مثال اپنی روزمرہ کی زندگی سے اس طرح سے دی جا سکتی ہے کہ کسی بچے کو کریئر پہ فوکس کرنا ہے، پڑھنا ہے، اقرا پہ اس کو عمل کرنا ہے، اور اسی وقت میں اس کو کچھ اپنے گھر کی یا آس پاس کی یا سماجی خدمت کی ذمہ داریوں کا بھوت سوار ہو جائے، اور پھر وہ جو اس وقت میں جس وقت میں جو کام کرنا ہے وہ کام سر انجام نہ دے، تو اس کے نتائج ظاہر سی باتیں غلط ہو جائیں گے۔ تو ہمیں اس سلسلے میں ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے، الرٹ رہنا چاہیے کہ کبھی بھی، بلکہ عام طور پہ غلطی غلطی کی شکل میں نہیں آتی ہے، غلطی اچھائیوں کی ہی شکل میں آتی ہے۔ وہ ہمارا نفس بھی اسی طرح سے ہم کو سجھاتا ہے، اور جو شیاطین من الانس والجن ہیں وہ بھی اسی طریقے سے ہمیں سمجھاتے بھی ہیں، ورغلاتے بھی ہیں۔ تو یہ بہت ہی تھن لائن ہے صحیح اور غلط کے بیچ میں، حالانکہ لائن تھن نہیں ہے بلکہ بہت چیزیں واضح ہیں، لیکن بہکانے کے جو انداز ہوتے ہیں یا بہکنے کے جو طریقے ہوتے ہیں وہاں پہ انسان کئی مرتبہ کنفیوز ہو جاتا ہے صحیح اور غلط کے بیچ میں۔ تو بہت وضاحت سے ان باتوں کو سمجھنا چاہیے، مفصل انداز میں باتوں کے اندر گہرائی میں اترنا چاہیے۔ جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، اور صحیح کی شکل میں اگر کوئی غلط آتا ہے تو اس غلط کو ماننے میں آدمی کو ہمیشہ پیچھے رہنا چاہیے۔ اب اللہ کے شرک کے ساتھ میں اگر بات دیکھی جائے، کئی مرتبہ اللہ کے ساتھ شرک انسان محبت اور عقیدت کی بنیاد پہ چیزوں کو شریک کرتا ہے، پھر وہی محبت اور عقیدت بڑھتے بڑھتے الوہیت کی طرف لے کے چلی جاتی ہے۔ نعوذ باللہ، جو خالق تھا اسے اور اس کی مخلوق کو دونوں کو ایک ساتھ کر دیا۔ وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خالق کا احترام، خالق کی عزت، خالق کے حکم کی بات کی جاتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں مخلوق کے ساتھ محبت اتنی زیادہ کی جاتی ہے کہ وہ اس کو خالق کے برابر ٹھہرا دیتے ہیں۔ تو یہ بہت احتیاط کرنی چاہیے، آخرت کے تصور کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے، اور اللہ کے ساتھ کبھی بھی کسی کو اس کے برابر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس میں پہلا پوائنٹ جو بہت اہم ہے، جیسا آپ نے ذکر کیا کہ، اور قرآن نے دیگر جگہ بھی بات کہی ہے کہ زمین پہ بسنے والوں کی اکثریت بھٹکی ہوئی ہے،
تو وہ اکثریت کے کہنے میں کبھی نہیں جانا، یعنی گواہی دینے والے بھی اگر یہاں پہ غلط بات کی گواہی دینے لگیں کہ صاحب نہیں یہ تو حرام اللہ ہی نہیں کیا تھا، تو بھی ان کا ساتھ نہیں دینا، یہ حکم یہاں پہ ہے۔ تو یعنی گواہی جو ہے وہ کتنے لوگوں کی ہے، کتنے لوگ کسی کام کو کر رہا ہے، یہ اہم بات نہیں ہے۔ دوسرا نقطہ جو ہے کہ ان افراد کی خواہشات پر نہ چلیں جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا۔ اب یہ آیات کو جھٹلانے سے مراد کیا ہے، اسے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ تو یہ تھوڑا سا نقطہ اور واضح ہو جائے گا کہ ہم روزمرہ کی زندگی میں کس طرح ان چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ آیات کی تکذیب کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان سے انکار تو نہیں کیا، ان کی حقانیت سے انکار نہیں کیا، لیکن ان کو اپنے عمل میں نہیں لائے، اس احکامات پہ نہیں چلے، اور اسی جگہ دوسرے احکامات ہم نے اپنے کھڑے کر لیے اپنی خواہشات کے حساب سے، یا اس کو کسی اور طرح کی چیزوں سے منسوب کر دیا، کہ جیسے یہاں پہ ذکر ہے یہ بات کا شرک کے تعلق کا، تو اس میں ہم نے ایک چیز جو قرآن میں نہیں ہے، قرآن کے احکامات کے خلاف ہے، اس کو ہم نے اپنے بڑوں سے منسوب کر دیا کہ نہیں بھائی سب بڑے ایسے کرتے تھے، اب وہ دیکھو اتنے بڑے بڑے وہ گزرے ہیں، وہ سب کیا غلط تھے، یہ اس طرح کی چیزیں کہی جائے، وہ سب کیا غلط تھے صاحب، آپ ہی صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو بھائی ہم صحیح نہیں کہہ رہے، ہم تو قرآن کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور قرآن جو کہہ رہا ہے اسے صحیح مان رہے ہیں۔ اب کس نے کیا کہا، برسوں پرانی بات کا کہاں سے آتھینٹیکیشن یا پروف لائیں، کیا پتہ کس نے کیا کہا ہو، اور ڈاؤن دا لائن جسے کہتے ہیں برسوں گزرنے بعد وہ شکل کیا شکل اختیار کر گئی ہے وہ بات۔ تو ہم یکلخت یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ جن لوگوں سے منسوب کر کے یہ خلاف قرآن بات کر رہے ہیں وہ غلط تھے، ہم نے اس لیے ہمیں ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے، یہ احتیاط بہت ضروری ہے۔ ہمیں افراد اہم نہیں ہیں، معاملات اور احکامات اہم ہیں، اور حق پہ چلنا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ ہمیں اپنی دنیا اور آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ تو اہم یہ بات نہیں ہے کس نے کب کیا کہا تھا، اہم بات یہ ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ قرآن کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ تو جو لوگ اس انداز سے دوسری طرح کی باتیں کرتے ہیں، اس میں ایک نقطہ بہت اہم ہے جس کا آپ نے ذکر کیا، کہ شیطان جو ہے وہ بالکل اس انداز میں سٹل وے میں اپنی بات لاتا ہے کہ آپ کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ آپ کچھ غلط کام کرنے جا رہے ہیں۔ ان چیزوں کا قرآن میں بارہا ذکر ہے، آگے آئے گا تو پھر اس کو تفصیل سے ذکر کریں گے۔ اس کو میں بات اس طرح سے کروں کہ چاہے وہ شیطان جن کی شکل میں ہو یا انسان کی، ہمارے اپنے خواہشات ہوں، ہماری تھاٹس پروسیس ہو، موٹیویشنز ہوں، یا دوسرے لوگ ہوں جو کسی ایک خاص پرٹیکولر چیز کی طرف ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں، انٹائز کر رہے ہیں، یہ لوگ صحیح معنوں میں کوئی ڈیولش یا بھوتوں کی شکل میں نہیں آتے کہ ہمیں لگے کہ شیطان آ رہا ہے، بھوت آ رہا ہے۔ یہ بالکل ہمیں آپ جیسے ہی دکھتے ہیں، فرق کیا ہوتا ہے کہ ان کا فطرہ ان کی سوچ کے اندر ہوتا ہے جو یہ میسج لے کے آتے ہیں۔ تو ہم یہ کبھی نہ سوچیں کہ صاحب یہ تو بات چونکہ ہمارے ہی گروپ کے، یا ہم یہ کہیں ہمارے ہی مسلمانوں کے بیچ میں سے آ رہی ہے اور سب لوگ بڑے دیندار ہیں، یہ بات کیسے ہو سکتی ہے۔ اس کی مثال میں آپ سے دوں کہ یہ ابھی اکثر میں نے اس بات کو کہا ہے کہ، اور خاص طور سے مجھے یوں یاد آ رہا ہے کہ ابھی اب رمضان آنے والے ہیں، شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا، کہ رمضان کے دنوں میں بہت وہ قوالی چلتی ہے، بھر دو جھولی میری یا محبت، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب یہ جس نے لکھا ہے وہ کیا آپ سمجھتے ہیں کوئی ڈیول ہے؟ ہماری جیسا کوئی انسان ہے، اور مسلمان ہی ہوگا، لیکن وہ کیا رہا ہے، بھر دو جھولی میری یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جھولی بھرنے کا کام رسول کا نہیں ہے، اللہ کا ہے۔ اب یہ چیز ایسی ہے اور اتنی جذباتی انداز میں اور اس طرح فورسفلی ایموشنلی اسٹرینتھ کے ساتھ یہ چیز کہی جاتی ہے کہ لوگ اس کو گانے لگتے ہیں، دہرانے لگتے ہیں، اور شاید کہیں نہ کہیں پھر یہ یقین بھی ہونے لگتا ہے کہ ہماری مشکل اسی طرح سے، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، آپ کے نیچے کے یعنی درجے کے بہت سے بزرگوں کو لوگ اپنا آپ مشکل کشا سمجھتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں، تو یہ چیزیں کہاں سے آئی ہیں؟ یہ ہمارے معاشرے سے ہی آئی ہیں۔ تو اس میں یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ باہر کے لوگ یا جن کو ہم غیر مسلم سمجھتے ہیں، وہ یہ سوچنے لے کے آئیں گے یہ ہمارے یہاں کی چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ ہمارے ہی بیچ میں وہ فکر و سوچ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں جو کسی بھی وجہ سے بھٹکے ہوئے ہیں اور اپنے بھٹکاووں پہ ایسے اڑے ہوئے ہیں کہ سمجھتے ہیں ہم ٹھیک ہیں اور ہم سب کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔
تو یہاں یہ بات بہت اہم ہے سمجھنے کی کہ جو لوگوں نے ہماری آیت کو جھٹلا دیا، آیت کو جھٹلانے والے کون ہیں؟ جو اللہ کے احکامات پہ توجہ نہیں دے رہے، بائی پاس ڈھونڈتے ہیں، ان سے نکلنے کے راستے ڈھونڈتے ہیں، چاہے وہ کسی طریقے سے نکلیں، یا تو کھل کے کہتے ہیں بھائی ہم ایسا کرنا چاہتے ہیں، یا پھر وہ طریقے لاتے کہ نہیں فلاں نے ایسے کیا تھا، فلاں نے ایسے کیا تھا، دیکھو سندیں موجود ہیں، بڑوں نے کیا وغیرہ وغیرہ۔ اب یہاں گھر کے معاملے سے متعلق ایک بات بتاؤں آپ کو، کہ اگر گھر میں کوئی فنکشن ہونے والا ہے تو اس میں آپ جس کو اللہ کے احکامات کا احساس نہیں ہوگا، اس کی ایمفیسس اس بات پہ ہوگی کہ بھئی ہم تو ایک گرینڈ فنکشن کریں۔ یہ جو گرینڈ فنکشن کی چیزیں جو اب ہونے لگی ہیں، بہت شوشا ہوگا، دکھاوا ہوگا۔ اب کلیئر کٹ اللہ تعالیٰ نے فضول خرچی کا، اسراف کا، ایگزیبیشنزم کا، دکھاوے کا منع کیا ہے۔ تو جو لوگ ایسا سوچ رہے ہیں وہ یقیناً تکذیب کر رہے ہیں اللہ کی آیات سے۔ تو وہ چاہے میرے اہل خانہ ہوں، مجھے ان کی بات پہ نہیں چلنا، کیونکہ ان کی خواہشات پہ چلے تو یہی بات کہی جا رہی کہ ان افراد کی خواہشات پر نہ چلے جنہوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا، اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ یہ آخرت پہ ایمان کا کنسیپٹ شرک اور ان کے ساتھ بہت آتا ہے، کیونکہ آخرت پہ جو ایمان رکھتا ہوگا وہ اپنے اعمال اور اپنے معاملات پہ نظر رکھے گا، وہ کسی حالت میں اس چیز کو پسند نہیں کرے گا کہ میں اللہ کے حکم سے باہر نکلوں۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے جواب دہی کرنی ہے، مجھے جواب دینا ہے۔ تو جواب دہی کا جو یہ احساس ہے، یہ آخرت کے تصور سے جڑا ہوا ہے، اور اس آخرت کے تصور کو ہمیں اس طرح سمجھنا چاہیے کہ اس دن ہمیں کہیں سے کوئی بچاؤ نہیں ہوگا، جو ہم بو کے جا رہے ہیں وہی کاٹیں گے۔ اور اس کٹائی کا سلسلہ یہ بھی میں عرض کر دوں، یہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ ہم یہ نہ سمجھے کہ جو دنیا میں ہم نے برے کام کیا ان کا بدلہ آخرت میں ملے گا، دنیا بھی خراب ہونے لگتی ہے، اس کے تو ریزلٹس آنے لگتے ہیں، اچھے کرموں کے نتیجے بھی یہاں دکھتے ہیں اور برے کرموں کے نتیجے بھی یہاں دکھتے ہیں۔ یعنی یہیں سے ہماری جنت شروع ہوتی ہے، یہیں سے ہماری دوزخ شروع ہو جاتی ہے، یہیں سے ہم آگ میں جلنے لگتے ہیں، اور یہیں سے ہم باغ میں بیٹھے ہوتے ہیں اطمینان کے ساتھ اپنی زندگیوں میں، چاہے بظاہر ہمارے پاس کوئی وسائل نہ ہو، کچھ نہ ہو۔ تو یہ بہت اہم بات ہے کہ کسی کو اپنے رب کے برابر نہیں ٹھہرانا، یعنی اللہ کے حکم کے ساتھ کسی کا حکم جڑ ہی نہیں سکتا، وہ چاہے کتنی بڑی ہستی ہو، چاہے انبیاء ہو، کوئی بھی ہو، رسول کی یعنی اللہ کی برابری کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ کسی کو یہ مجازی نہیں ہے، خود قرآن منع کرتا ہے، اور ان لوگوں نے اپنے آپ خود منع کیا جو قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کے تعلق سے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے تو لوگوں سے یہی کہا تھا کہ تم اس رب کی بندگی کرو جس کی بندگی میں کرتا ہوں۔ سبھی کا پیسیج یہ تھا، بڑھایا ہم نے غلو میں، اپنے نبیوں کی محبتوں میں ان کے درجات اتنے بلند کیے کہ بالکل جیسا آپ فرما رہے تھے کہ الوہیت کے درجے پہنچا دیے، انہیں اللہ کے درجے پہنچا دیے۔ جیسے حضرت عیسیٰ کا تو باقاعدہ پہنچا رکھا ہے، گاڈ کہا جا رہا ہے۔ ہمارے یہاں بھی غلو بہت پایا جاتا ہے، اس طرح ڈکلیئر نہیں ہے فار واٹ ایور ریزن، لیکن یہ حقیقت ہے۔ تو اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ چلے طارق صاحب اگلی آیت لے لیتے ہیں۔ قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ آپ کہہ دیں، آؤ تم لوگ، میں تمہیں پڑھ کر بتاؤں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا، کہ تم لوگ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ احسان یعنی اچھا برتاؤ کرو، اور اپنے بچوں کی زندگی کو مال و اسباب کی کمی کی وجہ سے تلف یعنی ہلاک نہ کرو۔ ہم ہی تمہیں اور انہیں رزق دیتے ہیں، اور برائیوں کے پاس بھی نہ جاؤ، چاہے وہ کھلم کھلا ہوں یا چوری چھپے، اور جس جان کو اللہ نے حرمت دی ہے اسے ہلاک نہ کرو سوائے اس کے کہ یہ ہلاکت حق پر ہو۔ اللہ نے ان باتوں کا تمہیں حکم دیا ہے تاکہ تم عقل سے سمجھو۔ اس آیت کو تنہا اگر لیا جائے تو اس کے لیے بھی کافی وقت درکار ہے، کیونکہ اس کے اندر بیک وقت متعدد چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں ایک بہت عام جو ہم لوگوں کو سمجھنے کی چیز ہے، جو اس کی اسپرٹ ہے، وہ کیا ہے؟ ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ حلال اور حرام کا تعلق محض کھانے پینے سے ہے۔ یہ ایک جنرل پرسپشن ہے، ایک تصور اس طرح سے قائم کر رکھا ہے کہ یہ حرام ہے، اور اس میں بہت سے لوگ احتیاط بھی کرتے ہیں، اور یہ احتیاط بہتر بھی ہے اور کرنا بھی چاہیے، بہت ہی ضروری ہے احتیاط کی کھانے پینے میں، کیونکہ اندر غذا جیسی جائے گی ویسے ہی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو آمدنی حرام ہے، یا جو چیز کھائی جا رہی ہے وہ ممنوع ہے، وہ اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔
لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ حرام کے تصور کو واضح کیا اس آیت میں، کہ حرام صرف یہی نہیں جس کا تعلق کھانے پینے سے ہے، بلکہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ یہ حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں ہے کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اس سلسلے میں قرآن کی ایک آیت ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اب اس میں جیسا کہ ابھی آپ نے بھی بڑی تفصیل سے بات بیان کی، اس لیے وضاحت کی ضرورت نہیں اس میں، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے۔ دوسری اہم چیز امیڈیٹلی جو بیان کی جا رہی والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ کئی مرتبہ والدین کا حق ادا کرنے میں ہم سے کوتاہیاں بہت ہوتی ہیں۔ بڑے بڑے مقاصد ہوتے ہیں، علمی، دینی، ملی، سماجی، جن کی وجہ سے ہم اپنے والدین کی خدمت نہیں کر پاتے ہیں، یا ہم چڑچڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے ساتھ میں حسن سلوک نہیں کرتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں قرآن کے اللہ کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اف بھی مت کہو۔ اور اف ایک ایسا لفظ ہے بڑا ہی جسے کہتے ہیں سویلائزڈ انداز میں اپنی ناراضگی کا اظہار ہے۔ اف کیا ہو گیا؟ تو اس لفظ کا اظہار بھی نہیں ہو سکتا ہے، اس کی ادائیگی بھی والدین کے سلسلے میں نہیں ہو سکتی ہے، اور اس کے آگے آدمی تجاوز کرے کہ ان کے ساتھ میں برا سلوک کرے، اس کی تو خیر کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ پھر ایک چیز اور ہے، انسان کئی مرتبہ اپنے بچوں کے سلسلے میں کوتاہی کرتا ہے ان کی زندگی کو بنانے کے لیے، ان کی شادیوں میں، فنکشن میں پیسے خرچ کرنے کی خاطر اس قدر بچاتا ہے کہ ان کا کریئر، ان کی زندگی، ان کے علم کا حصول، ان سب میں کمی ہوتی ہے۔ اور بھی اس کے بہت سارے پہلو ہو سکتے ہیں، تو یا پھر رزق کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں، تو قرآن مجید اس بات کی وضاحت کرتا ہے بچے اللہ کی نعمت ہیں، رحمت ہیں، اور ان کی تربیت تعلیم یہ ایک فریضہ ہے والدین کا، اور اگر اس فریضے کی ادائیگی میں کوتاہی ہوتی ہے تو اللہ کے یہاں اس کی پکڑ ہے، کیونکہ اس کوتاہی سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد میں ایک اور بڑی اہم چیز ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ۔ اس سے پہلے آیا ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، قریب بھی مت جاؤ۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں مختلف ملکوں کے درمیان بفر زون ہوتا ہے، یا مختلف جو ہمارے بہت ہی مخصوص جگہیں ہوتی ہیں، بہت ہی سینسیٹیو پلیسز گورنمنٹ کے ہوتے ہیں، تو ان میں وہ بفر زون، یا بھی اور اس کو عام زندگی میں لے کے آ جائیے، بہت ہی سینسیٹیو کراپس جو ہوتی ہیں ان کے آس پاس بھی بفر زون ہوتا ہے، کہ ایک بہت ہی پروٹیکٹیو ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے زیادہ سے زیادہ پروٹیکشن ریکوائرڈ ہے، تو اس کے آس پاس میں ایسی کراپ لگاتے ہیں کہ جو جنگلی جانور آئیں، گائے بیل بھینس، تو بس وہیں پہ منہ مار کے چلے جائیں اور اندر پہنچ کے وہ نقصان نہ پہنچائے۔ جو لوگ کھیتی کرتے ہیں وہ اس سے واقف ہوں گے۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ فواہش کے قریب بھی مت جاؤ۔ فواہش کو کرنے کی بات نہیں، بلکہ اس کے قریب بھی نہیں پٹکنا چاہیے، کہ اگر انسان اس کے قریب جاتا ہے تو پھر اس کی گندگی کی عادت پڑ جاتی ہے۔ یہ مثال بھی بہت پرانی سی ہے، اس کے اعادہ کرنے میں کوئی بظاہر حرج نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں جہاں پہ تعفن ہوتا ہے، یا مخصوص قسم کی مہک ہوتی ہے، اسمیل ہوتی ہے، جس کو دوسرا شخص برداشت نہیں کر سکتا ہے، لیکن جو وہاں پہ رہ رہا ہے شروع میں یقینی طور پہ تکلیف ہوتی ہے، اور بعد میں اس قدر عادی ہو جاتا ہے کہ اس کو محسوس بھی نہیں ہوتا ہے کہ اچھا ایسا کچھ ہو بھی سکتا ہے۔ پھر آخر میں اس آیت میں کہا گیا ہے کسی کی ناحق جان نہیں لے سکتے ہو۔ قرآن مجید میں اس بات کو بار بار کہا گیا ہے، پچھلی چند آیات میں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ اگر جان بچانے کے لیے ناجائز چیز کا کھانا بھی ضروری ہو تو اس کو بھی، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، بس شرط یہ ہے کہ حد سے تجاوز نہ کیا جائے اور اس پہ غلو نہ کیا جائے، اس کو انجوائے نہ کیا جائے، بلکہ ضرورت سمجھ کے کھا لیا جائے۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور اس خیال سے یہ حکم ہے کہ ہم سب لوگ عقل پکڑیں، نصیحت پکڑیں، اور اپنی زندگی کو، اس دنیا کو اور آنے والی زندگی کو، دونوں کو سنوارنے کے لیے ہم لگ جائیں۔ آپ نے درست فرمایا کہ واقعی اس میں اتنے تفصیل سے اور اتنے سارے احکامات ہیں، تو لیکن اس میں میرے ذہن میں یہ ہے کہ اس میں سے کچھ چیز ابھی لیتے ہیں اور پھر کچھ روک لیتے ہیں، اور اگلے سیشن میں اس کے ساتھ پھر کنٹینیو کریں گے، کیونکہ اس کا حق ادا کرنا ضروری ہے۔ ایک نقطہ آپ نے بہت وضاحت کری، بہت اہم تھا، کہ ہم صرف کھانے پینے کے معاملے میں حلال حرام دیکھتے ہیں، جانور ذبح ہو رہا ہے ٹھیک سے ذبح ہو رہا ہے نہیں، ذبیحہ پہ ہم بہت دھیان دیتے ہیں، اور اس گوشت کو ہی لاتے ہیں جو ہمارے انداز سے صحیح طرح سے ذبح کیا گیا ہو، یعنی حلال گوشت ہو۔ اس کے علاوہ عام طور سے تصور جو ہے اچھا، اور باقی کیا کچھ نشے کی چیزوں کو ہم حرام سمجھتے ہیں، یہ وہ چیزیں سماج میں عام ہے، بھئی نشہ حرام ہے۔ پہلے حرام مال کا بہت ذکر ہوتا تھا، اور لوگ یہ خیال رکھتے تھے کہ بھئی اپنی اولاد کو حرام لقمہ مت کھلاؤ، یعنی محنت کی کمائی سے اولاد کو پالو،
میں یہ دیکھ رہا ہوں اپنی زندگی میں کہ پیچھے لگ بھگ میں کہہ سکتا ہوں 20 25 30 سال سے یہ چیزیں معدوم ہوتی چلی جا رہی ہیں، کم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ سب کی اپروچ یہ ہو رہی ہے کہ ضروریات اپنی پوری کرنی ہے، کسی بھی طرح کرے، اگر ٹھیک طرح سے نہیں ہوتی تو غلط طرح سے کریں۔ اور دوسری طرف ضروریات کا جو گراف ہے ہمارا، وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ اب ہم ایسینشلس کی طرف نہیں چلتے، اب ایسینشلس تو ہے ہی، یعنی گھر میں راشن یا گروسری آنا کوئی خاص بات نہیں ہے۔ خاص بات اب یہ ہو گئی ہے کہ کارپیٹ کون سا آیا ہے، نہیں ہے تو لانا ہے، صوفہ کون سا آنا ہے۔ پہلے صوفے کی بات ہوتی تھی، اب برانڈ کی بات ہوتی ہے، خاص کمپنیوں کے نام لیے جاتے ہیں کہ میں نے وہاں سے منگوایا ہے، یہ وہاں کا ہے۔ تو گھر کی سجاوٹ اور دکھاوا جو ہے، ایکسٹراویگینس جو ہے، یہ چیز بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس کو پورا کرنے کے جو پریشرز ہوتے ہیں، اور اس کے لیے وہ کہتے ہیں بھائی سماج میں جینا ہے نا ہمیں، یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ظاہر، ہماری پوشاک، ہماری گاڑی، ہمارے مکانات، ہمارے ایڈریسز ہماری پہچان ہے۔ اسی لیے اب ان تمام پہچانوں میں انسان کھو گیا ہے، انسان نہیں ملتا، انسانیت نہیں ملتی، کیونکہ جب آپ ان چیزوں کی پیچھے دوڑتے ہیں اور اچھائی برائی ختم ہو جاتی ہے آپ کی نظروں سے، تو انسان تو ختم ہو جاتا ہے۔ اس انسان کا نام چاہے کچھ بھی ہو، یعنی اس کا ریلیجس ٹیگ کچھ بھی ہو، وہ محمد اسلم ہو، انیل کمار ہو، جارج ہو، کچھ بھی ہو، کسی علاقے کا ہو، کسی زبان کا ہو، سب کی اپروچ زیادہ تر اس پر صرف یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کما کے ایک اچھی اور لگزوریس لائف ہم گزاریں۔ تو اب ایسے میں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم کہاں سے اور کیسے کما رہے ہیں، اور ایسے میں جب وہ حرام لقمے اولاد کو پہنچتے ہیں تو اس سے زیادہ خطرناک اب بات یہ ہوتی ہے کہ آج کل کے بچے بہت سمجھدار ہیں۔ یہ ہم دیکھتے ہیں، تجربہ کرتے ہیں، بچوں کا آئی کیو بڑھ رہا ہے، سمجھدار، وجہ یہ کہ ان کا ایکسپوجر بہت بڑا ہوا ہے۔ بچہ سمجھتا ہے کہ میرے فادر جو ہے، میرے والد صاحب جو ہیں، یہ اس آفس میں کام کرتے ہیں، یہ ان کی پوزیشن ہے، اور ان کی تنخواہ اتنی ہوگی، اور جب وہ خرچہ لاکھوں روپے کا گھر میں دیکھتا ہے تو یہ سمجھ جاتا ہے کہ ابا کچھ اوپری کمائی کر رہے ہیں۔ تو بچپن سے اس کے ذہن میں یہ بات چلی گئی کہ دس از پرمیزیبل، ابا اوپر کی کمائی کرتے تھے میں بھی کروں گا۔ پھر وہ نوکری کے لیے، اپنے کیریئر کے لیے بھی ان چیزوں کو دیکھتا ہے جہاں کمائی ہو سکے۔ اور جو پیشے، دیکھیے یہ بات بڑی اہم ہے، کیونکہ ہمیں سوچنا چاہیے، چیزیں جیسے کہتے ہیں نا کہ ہاؤ دی ہائی اسپائرلڈ آؤٹ، کس طرح گھومتی ہوئی چیزیں چلی گئی ہیں۔ طب کا، یعنی ڈاکٹری کا اور شفا خانوں کا سلسلہ ایک فلاحی کام تھا۔ مجھے بچپن میں یاد ہے کہ لوگ ڈاکٹری کے پیشے کی طرف اس لیے جاتے تھے کہ لوگوں کی خدمت کریں گے، اور واقعی وہ خدمت کا جذبہ تھا۔ لیکن جیسے جیسے ڈاکٹر بننے کی خواہش بڑھی، لوگ بڑھتے چلے گئے، تو کمپٹیشن سخت ہوتے چلے گئے، اتنے میڈیکل کالجز نہیں کھلے جتنے میڈیسن میں پڑھنے والوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ کمپٹیشن سخت ہوا، سیویئر ہوا، اور ان کو کرانے والوں کو بھی بڑھتی ہوئی ضروریات، جو بڑھتے ہوئے میڈیا کے ایکسپوجرس نے نئی نئی چیزیں ہمیں دیں، تو ان کی خواہشات بڑھیں، تو وہ کرپشن کے دروازے وہاں پہ بھی کھلے، اور پہلے پیپر لیک اور یہ چیز چلتی تھی، اس کے بعد باقاعدہ ایڈمیشن جو ہے وہ پیسے دے کے ہونے لگے۔ تو اب لاکھوں اور کروڑوں روپے دے کے جو ایم بی بی ایس کی یا ایم ڈی یا ایم ایس کی سیٹ پرچیز کرتے ہیں، خریدتے ہیں، وہ پھر اس کو انویسٹمنٹ کے طور پہ لیتے ہیں کہ اتنا پیسہ لگائے تو اس سے زیادہ تو لینا ہے۔ تو جب وہ ہاسپٹل میں بیٹھیں یا پرائیویٹ کلینک میں بیٹھیں، ان کو مریض کے لیے مناسب دوا کیا ہے، اس سے زیادہ اہم یہ ہوتا ہے کہ کس دوا اور کس چیز کو بیچنے پہ مجھے کمیشن کتنا مل رہا ہے، کہاں سے ٹیسٹ کرانے پہ مجھے کمیشن کتنا ہے۔ تو یہ چیزیں اب ایسی بڑھتی چلی جا رہی ہیں کہ اس کی رپورٹس آئے دن آتی ہیں، یعنی میڈیکل ایسوسیشن کونسلز کی سروے رپورٹس بتاتی ہیں کہ کتنے پرسنٹ امپلانٹس غلط لگے، ہارٹس میں ضرورت ہی نہیں تھی ان کی، پیس میکرز لگا دیے گئے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے، ایک مریض جو ہے اسے آپ نے کہا کہ بھئی تمہاری تو زندگی خطرے میں ہے، فوراً چلو بھی ایڈمٹ کرو اور آئی سی یو میں چلو، ابھی سرجری ضروری ہے۔ اب وہ ڈاکٹر پہ بھروسہ کر رہا، اسے نہیں پتا کہ اس کو ایک پیس میکر لگا کے جو کمیشن ملے گا، پلس جو ریگولر اس کے آپریشن فیس اور ہاسپٹل چارجز ہیں، وہ کیا جائیں گے۔ اب اس نے چاہے کہیں سے قرضے لیے یا سامان بیچا، اس نے اٹینڈ کر لیا، اب کتنا بڑا ستم ہو گیا۔
انسانیت کا قتل ہو گیا. کیوں ہو گیا؟ کیونکہ کچھ لوگ ہیں جن کو اپنی خواہشات پوری کرنی ہے. یہ میں نے ایک سیکٹر لیا ہے. ہر پروفیشن میں یہ سچویشن موجود ہے، اور یہ بات کس سلسلے سے آئی تھی؟ کہ حرام روزگار. ان حرام روٹیوں اور حرام طریقوں سے اب جو بچے اور جو شخصیتیں پنپیں گی وہ اسی راستے پہ چلیں گی. تو ایک اینڈ لیس چین ہے جو شروع ہو رہی ہے. قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ حرام کیا ہے ہر چیز کے تعلق سے، اور اس میں پہلی چیز جو کہی گئی ہے، جو بہت اہم ہے، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. یہ جملہ ہم نے کہا، ہم نے سنا، اور ہم کہتے بھی ہیں اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، لیکن اس کی اہمیت سمجھ لیں، اس کا مطلب کیا ہے. جس طرح ہم حرام نہ کھانے کو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ جھٹکے کا گوشت نہیں کھانا، صرف حلال گوشت کھانا ہے، اور نشہ نہیں کرنا، شراب نہیں پینی کہ حرام ہے، اس سے آگے ہمارا چیپٹر حرام کا بند ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بھی حرام کہا ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں. شریک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اگر میں اللہ کے احکامات کے علاوہ کسی اور حکم پہ چلتا ہوں، دیکھیے، یا تو میں کچھ کام ہی نہ کروں، خاموشی سے بستر پہ پڑا رہوں، کھانا کھاؤں، لیٹ جاؤں، اٹھ جاؤں، تو میں تو تقریباً کچھ کام نہیں کر رہا. تو ظاہر ہے جب کام ہی نہیں کر رہا تو کس کی ہدایت کے تحت چل رہا ہوں، وہ بات ہی الگ ہو گئی. حالانکہ یہ جو آرام ہے یہ بھی ایک حکم کی خلاف ورزی ہوگی اللہ کی. لیکن جب میں کام کر رہا ہوں اور مجھے اللہ کے احکامات نہیں پتہ، تو پھر یہ کام میں کس طرح کر رہا ہوں؟ ہو از گائیڈنگ مائی ڈے ٹو ڈے ورک؟ میری روزمرہ کی زندگی کو کنٹرول کون کر رہا ہے؟ اور اگر میں اس کو خود انالائز کروں تو میں دیکھوں گا کہ میجر پارٹ میری خواہشوں کا ہے. خواہشیں کہاں سے جنم لیتی ہیں؟ کہ میرے چاروں طرف کیا ہو رہا ہے، میرے سماج میں کیا ہو رہا ہے، میں کیا کرنا چاہتا ہوں، میرے سماج میں جو لوگ ہیں ان میں سے کس کو میں نے اپنے آئیڈیل بنا رکھا ہے، کس جیسا بننا چاہتا ہوں، کیسی زندگی چاہتا ہوں، کس ایڈریس پہ رہنا چاہتا ہوں. یعنی معاملات خواہشات پہ آ جاتی ہے. تو اب یہاں اگر ہم خواہشات پہ چل رہے ہیں تو اللہ کے احکامات پہ تو نہیں چل رہے ہیں نا. تو ہم اللہ کے احکامات پہ چلنے کے لیے لازمی کیا ہے؟ کہ ہم قرآن کو سمجھیں. پورا قرآن میرے اندر اترا ہوا ہو تاکہ مجھے معلوم ہے کہ کس وقت مجھے کیا کام کرنا ہے، جس کی قرآن ہمیں ہدایت دیتا ہے. یہ بچپن سے ہمارے یہاں ٹریننگ ہے ہی نہیں. کیوں بچے کو ناظر پڑھا رہے ہیں؟ اسے قرآن سمجھا کے نہیں پڑھا رہے. گھر میں قرآن پہ ڈسکشن نہیں ہوتا، بچے جانتے ہی نہیں کہ قرآن کا ہماری زندگی میں کوئی رول ہے کیا، ہم کیا قرآن کے حساب سے فیصلے کرتے ہیں. گھر میں ڈسکشن نہیں ہے. قرآن سمجھا دیا، پڑھا دیا، دعوت ہو گئی، قرآن تکمیل ہو گیا، حفظ کرا دیا، قرأت سکھا دیا، اخباروں میں خبریں آ گئی 9 سال کے بچے نے حفظ کر لیا، بہت اچھی بات ہے. لیکن کیا 9 سال کے بچے نے یہ بھی سمجھ لیا کہ اسے زندگی کس انداز سے گزارنی ہے؟ کچھ نے ضرور سمجھا ہوگا، میجورٹی نہیں سمجھتی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، کیا ہم سمجھتے ہیں کہ حرام کاری ہے یہ پوری زندگی حرام کاری میں گزر رہی ہے ہماری؟ کیونکہ جب جب ہم اپنی، یعنی اللہ کے احکامات کے علاوہ ہم جب بھی کچھ بھی کر رہے ہیں، تو ایک ساتھ میں جو یہ چل رہا ہے کہ آپ ہر وقت حرام کاری میں مبتلا ہیں. اس رخ سے اگر ہم سوچیں تو ہمیں پتہ لگے گا کہ یہ چیز کتنی اہم ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں اور محض اس پہ عمل کریں. کیونکہ نہ سمجھنے میں ایک تو اس میں کفر بھی ہو گیا کہ اس کے احکامات کو اپنے پیچھے ڈال دیا، یہ کفارہ ہے. تو ملٹیپل سینس جس کو کہتے ہیں نا، ایک ایک کام میرا، ایک ایک سانس، ایک ایک قدم، کئی کئی طرح کے گناہ مجھ کے اوپر لاگو کر رہا ہے، جس کا بھگتان مجھے بھگتنا پڑے گا. کیا ہم اس کو ریئلائز کرتے ہیں؟ کیا ہم اسے سمجھتے ہیں؟ تو میرے خیال سے طارق صاحب آج ہم یہیں رکتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے سیشن میں اس سے آگے چلیں گے اسی آیت کے ساتھ انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.